عثمان بزدار صاحب ترین گروپ توڑنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے اراکین اسمبلی کا یعنی ترین گروپ کے اراکین اسمبلی کا جو رد عمل تھا وہ فطری تھا. یور ٹیک پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے خاکوانی صاحب سے ایگری نہیں کرتی، میں بلکہ اس سے خاصا ڈس ایگری کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا جو مین پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس میں گروپنگ کرنا اور گروپس کے نام بنانا یہ ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے، ہماری اسپرٹ کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف ہے، تحریک ہے انصاف کے لیے. ایک تو اس میں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہے، اگر کسی کے ساتھ ہو تو اس کو شیورٹی دی جاتی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، چیئرمین صاحب ہیں جو ہمارے، کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ بزدار صاحب نے کیوں توڑنا ہے؟ بزدار صاحب کو توڑنے سے نقصان ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ کل سارے ان کے پاس گئے اور بڑے راضی برضا خوشی خوشی وہاں سے بھنگڑے ڈالتے ہوئے آج بھی فواد چودھری صاحب گئے ہیں تو وہ وہاں سے اب سارے بھنگڑے ڈالتے ہوئے واپس آ گئے ہیں. وہ اس ایوان کے لیڈر ہیں، سی ایم ہے پورے پنجاب کے. وہ اپنے ہی لوگوں کو توڑیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. جہاں تک بات خاکوانی صاحب نے کی کہ جی جہانگیر ترین صاحب کا گروپ، دیکھیں پہلے تو بات یہ کہ گروپنگ آپ نے کی کیوں ہے، آپ نے یہ لیبلنگ کی کیوں ہے، آپ نے کیوں پارلیمان سے بھی لوگوں کو اور ان کو آئسولیٹ کیا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں دیا آپ لوگوں نے. اب ہو گیا، اب اچانک سے کیا ہوا ہے؟ عوام کو ریلیف مل گیا، عوامی مفادات کے فیصلے ہو گئے. وہ بات کرنی چاہیے جو جائز ہو. اور دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ گروپس، پارٹیوں کے اندر سے گروپس اس طرح بنانا اور پھر پریشر گروپ بنانا یہ ٹھیک نہیں لگتا. اور پارلیمنٹیرینز کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے سب اس وقت عوام کی بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اپنا بھی آپ کو رکھا جاتا ہے. عوام کو فوکس کریں گے، خدمت کو فوکس کریں گے، اپنی ذات کو تھوڑا پیچھے رکھیں گے تو نہ عثمان بزدار صاحب کچھ توڑنا چاہتے ہیں، نہ پرائم منسٹر صاحب توڑنا چاہتے ہیں. ہم تو جوڑنے آئے ہیں، ہم تو عوام کو عوامی نمائندوں کے ساتھ جوڑنے آئے ہیں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ عوام میں جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے لوگوں کے ایشوز ہیں، کئی دفعہ ان کی بات نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہے، وہ رد عمل بھی دیتے ہیں. ریئیکشن اور ڈیموکریٹک پارٹیز میں آپ دے سکتے ہیں. کسی پہ ریلیف کس کو ملا ہے؟ ریلیف گورنمنٹ کو ملا ہے، ریلیف ترین گروپ کو ملا ہے؟ دیکھیں نہ یا دونوں کو ملا ہے، یا دونوں کو فیئر سیونگ ملی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں، میں ان تینوں چیزوں سے ایگری نہیں کرتی. اچھا، جب کمیونیکیشن گیپ ہو، جب آپ گروپ بازی کرتے ہیں، جب آپ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو 34 لوگ ہوں یا 36 لوگ ہوں یا 136 ہوں، سب الگ الگ بات شروع کر دیتے ہیں. جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں، آپ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو بہت سارے کمیونیکیشن کی وجہ سے جو گیپس آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. ریلیف عوام کو ملے گا اگر عوامی نمائندوں کی بات سنی جائے گی، تو عوام کو ریلیف ملے گا کیونکہ وہ جتنی اسکیمز یا جو ایشوز ہیں وہ عوام کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ان میں لیڈران بنے ہوئے ہیں اور ساروں کو لے کے اکٹھا کر کے گروپ چلتے ہیں، ان کو تھوڑا سا حوصلہ دکھانا چاہیے. اور میں ترین صاحب کی اس معاملے میں تعریف کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ نیگیٹو، اور جو دوسرے ایک دم تیار ہو جاتے ہیں کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کی جیب میں حکومت پڑی ہے، کبھی تھوڑا اپنے لوگوں کے اوپر توجہ دیں. جو 2 دن پہلے فیصل وارڈر صاحب نے کیا ٹی وی پہ، واز دیٹ رائٹ؟ واز دیٹ اے رائٹ ایکٹ؟ مطلب جب آپ کو دوبارہ بات انہی سے کرنی ہے اور آپ ٹی وی پر بیٹھ کے وہ جو اشارے کر رہے تھے، وہ اگر آپ نے دیکھے ہیں، اگر وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے، تو مجھے تو بڑا دیکھیں پولیٹیکل انٹالرنس تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مس بیہیو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں میں ایک گراس روٹ لیول سے ورک کر کے تبھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہم جب گھروں میں بہن بھائی ہوتے ہیں تو ہم سارے فرق نیچر کے ہوتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں. فرق نیچر ہوتی ہے، فرق آپ کا پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن ساروں کو پیرنٹس اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایک پارٹی میں ڈفرنٹ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرنٹ طریقے سے ان کا بیہیویئر اور ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن مقصد سب کا اگر ایک ہی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیپٹیبلٹی اور میگنانمٹی شو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بیہیویئر قابل قبول نہیں ہے اور میچورٹی ہمیں دکھانی چاہیے. جو سینئر ممبران ہیں ان کو اپنے جو نئے آنے والے ہیں یا جو پارٹی میں دیر سے شامل ہوئے ہیں ان کو زیادہ ویلکم کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سپیس دینے کی ضرورت ہے. خان صاحب کے کاز کو ڈنٹ نہیں پہنچ رہا فیصل وارڈر صاحب کے جس طرح کے بیانات ہیں، اس طرح کے لوگوں کے بیانات سے؟ دیکھیں جمیل، ہم سارے جو ہیں، ہمارے میجورٹی ہم لوگ ایسے ہیں جو کوئی 6 نسلوں سے پولیٹیشنز نہیں ہیں الحمدللہ. میں اس بات پہ بڑی فخر محسوس کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان لوگوں کا راستہ کھولا جو عوام کی حقیقی ترجمانی کر سکتے تھے، جو گراس روٹ سے آئے ہیں. لیکن ہمیں سب کو کوئی نہیں جانتا. اگر ہم کچھ صحیح کرتے ہیں تو بھی وہ عمران خان کی کنٹریبیوشن میں جاتا ہے، اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا ہو کے عمران خان کی کنٹریبیوشن میں جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.